بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اور رب کی عطا میں کوئی پردہ نہ رہے تو یہ مجرب اور طاقتور تسبیح کا وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وہ تسبیح ہے، اگر کوئی اسے پڑھ لیتا ہے تو رب کی عطائیں بہت مخلص ہو کر اس پر برسا دی جاتی ہیں۔ اگرچہ سوال کرنے والے کے الفاظ جو دعاؤں کا روپ دھارتے ہیں، ان کا دامن اور ظرف تنگ ہی کیوں نہ ہو، جب زبان مشکلات اور حاجات مدعا بیان کرنے سے قاصر ہو جائے تو یہ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں خود سفارش بن کر آپ کے دکھوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کو لے کر رب کے حضور تب تک وکالت کرتا ہے جب تک رب عطا نہ کر دے۔ یہ وہ عمل جس کو خود رب تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ وہ آیت جس کی تفسیر پر پورا قرآن اتارا گیا، جس کی تشہیر کے لیے عام لوگ نہیں بلکہ خاص طور پر رسول اور انبیاء کو چنا گیا۔ جہاں یہ وظیفہ کیا گیا وہاں رحمتیں جاری کی گئی، جنت کی نوید دی گئی، رحمتوں کی بشارت سنائی گئی۔ تنگ دست، بیمار، نادار، لاچار، مقروض و مجبور نے جب اس وظیفے کو کیا تو آسانیاں اور خیر راستوں پر نازل کی گئی۔ مقدر میں لکھے ہر لفظ کو دکھ اور گھبراہٹ، خوف سے پاک کر کے وہاں کشادگی رزق، سکون قلب، راحت جاں بنا دیا گیا۔ ایسا مجرب با کمال وظیفہ جس کی وجہ سے جس کو پڑھنے والے کو کبھی فقیر سے بادشاہ بنایا گیا، کبھی آگ کو گلزار بنا کر ہر تکلیف سے بچایا گیا، کبھی دشمن جو کہ فرعون کی صورت تھا اس دشمن کے گھر کو جائے امان بنایا گیا۔ اس کلمے کی تاثیر یہاں تک ہے کہ زبان پر آتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ عطا اور سوال کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ خالق اور مخلوق میں قربت کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی ان کی ڈیوٹی سے ہٹا دیے جاتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے گا اس سے میں خود سنوں گا اور خود عطا کروں گا، دے دوں گا، مان جاؤں گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے کے لیے نیت بھی باوضو ہونی چاہیے، یعنی پاک صاف نہ صرف جسم اور کپڑے ہوں بلکہ نیت اور الفاظ بھی پاک ہونے چاہیے۔ کوئی کھوٹ نہ دل میں ہو نہ ذہن میں۔ ہر کسی کے بن کر یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اور مخلوق کے لیے جو بلا مانگتا ہے سب سے اس کی مخلوق کے لیے سوال کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے عطا کے لیے دعا فرشتے کرتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بہت خاص نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، جسے اس وظیفے کو کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اسے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور عطا بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اس قدر نواز دیتا ہے کہ بندہ ہر مشکل سے نکل جاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے، مطلب کے لیے اس وظیفے، اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ آپ بامراد ہو کر ہی اٹھیں گے۔ اس کے لیے صبح فجر کا وقت منتخب کیا جاتا ہے کیونکہ نزول ملائکہ کا وقت ہے اور اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں جو آپ کے ذکر کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن صبح کا وقت ایسا بھی ہے کہ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ خود سنے گا اور عطا کرے گا۔ اس کے لیے آپ نے نیت پہلے کرنی ہے، فجر کی نماز سے بھی پہلے۔ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کن الفاظ میں کرنی ہے آپ اپنے من پسند الفاظ بھی منتخب کر سکتے ہیں، ورنہ جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں: اے وہ رب جو حاضر و ناظر ہے، اپنے بندے پر نگہبان اور شر مشکل سے حفاظت کرنے والا ہے، جس کی عطا کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے، نہیں ہے کوئی شراکت دار تیرا تیری کسی عطا و رحمت میں، نہیں ہے کوئی ساتھی تیرا جو تجھ سا سن سکے اور عطا کر سکے، نہیں ہے کوئی مقابلے پر تیری شایان نشان جو تیری مخلوق کی تجھ جیسی حفاظت کر سکے۔ اے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والے، میرا یہ عمل، یہ ذکر جو تیری رضا و عطا کے لیے ہے، اس کے بعد میرے لیے ایسا کافی ہو جا کہ پریشانیاں گر جسم و جان، ذہن، خیال سے بھی نکل جائیں، اور تیری وسیع رحمت، لازوال کرم، بے تحاشا رزق، آسانی اور عافیت کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب فجر کی نماز ادا کرنی ہے، نیت آپ پہلے کر چکے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے اول و آخر 14 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور درود نہیں پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ طاقتور، مجرب اور بہترین تسبیح کا ورد کرنا
کرنا ہے دل سے، خلوص سے، نیت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ، اور اللہ سے 15 منٹ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر دعا کرنی ہے۔ اگر دعا نہ کر سکے، الفاظ نہ ملیں تو دو آنسو ہی بہا دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ وہ تسبیح ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح کو صرف 101 بار پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اسے روزانہ پڑھیے گا۔ لیکن اگر آپ نے دل اور خلوص سے اس وظیفے کو کر لیا، اس تسبیح کو پڑھ لیا، تو یقیناً پہلے دن ہی آپ کے یہ کام ہو جائیں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کا وہ مقصد پورا ہوتا آپ کو خود نظر آئے گا۔ لیکن اس تسبیح کو چھوڑیے گا نہیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے گا۔ آنے والے وقت کی ہر مشکل اور مصیبت آپ سے ٹال دی جائے گی، آپ کو سنبھال لیا جائے گا، بچا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ نے وہ تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، اور بہت دل سے پڑھنی ہے، بہت جلدی پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، ایک ایک الفاظ پر غور و فکر کرنی ہے، کیونکہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ بے شک ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ کسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں اور حاجتیں کوئی اللہ کے سوا پورا کر سکتا ہے۔ نہ کسی میں اتنی قدرت ہے، نہ طاقت اور نہ ہی ہمت۔ بے شک وہی دینے والا اور عطا کرنے والا ہے، وہی مشکلوں سے نجات دیتا ہے، وہی بچاتا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی خوشیاں قسمت میں لکھنے والا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اپنے تمام معاملے اللہ کے سپرد کرنے ہیں۔ وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اس کلمے کے توفیل سنی جائیں گی، سمجھی جائیں گی اور عطا کیا جائے گا۔ اور یہ مجرب ترین وظیفہ ہے، اس وظیفے جیسا کوئی وظیفہ آپ کو آج تک نہ ملا ہوگا، نہ ہی ملے گا، کیونکہ جس نے بہت محبت اور ایمان سے اس وظیفے کو کیا، بے شک اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو دور فرمایا، اس کے لیے آسانیاں لکھ دی، اسے خیر عطا کر دی۔ تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و رحمت کے وہ دروازے کھولے جو کبھی بند نہ ہو، سب کے مقدر سنوارے، آمین ثم آمین۔